کہا دوسری شادی کرنا غریب لڑکیوں سے، غریب یتیم بیوہ مسکین کو آپ اس میں ایڈ ہی مت کیجیے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے اس کی، کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس کی۔ کیا دوسرا نکاح انسان کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ اس کو مالی حالت ہو، خرچہ اٹھانا سب سے اہم چیز ہے، اس کے بعد اس کی جسمانی حالت ہو، اگر وہ پورا کر سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے پھر وہ جس سے شادی کرتا ہو کنواری ہو، بیوہ ہو، مطلقہ ہو، خوبصورت ہو، دنیا کے اعتبار سے خوبصورت نہ ہو، اس سے لمبی ہو، اس سے گڈی ہو، مجبور ہو، یتیم ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ پیر پورے اس کے کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ شریعت میں جو پابندی نہیں تو ہم کیوں پابندی لگائیں گے دوسری شادی یتیم سے ہی، بیوہ سے، لگڑی لگڑی سے کرنا، یہ سب چیزیں نہیں۔ لیکن پھر جس سماج میں ہم رہتے ہیں اور صدیوں سے ہم رہتے ہیں، کم از کم 1000 سال سے رہے، اس سماج میں ایک شادی کا ایسا سخت تصور ہے ہندو سماج میں، جس کی وجہ سے مسلمان رہ کے رچ بس گئے کچھ اعمال میں۔ وراثت نہیں دینا تو نہیں دینا، کتنا بھی اللہ اور قرآن حدیث کی بات کرنا، اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، کیوں تو 1000 سال سے ایک سماج میں رہے جس میں وراثت بیٹیوں کو نہیں دی جاتی ہے۔ سیم معاملہ سیکنڈ نکاح کا ہے کہ نہیں دی جاتی تو نہیں دی جاتی، معاملہ ختم تو ختم۔ ہاں میرے حد تک تو میں کبھی کچھ بول لوں گا، اگر یہ بات میرے بہن بھی بولے تو مار دوں گا اس کو، تو میری بہن کے ساتھ ایسا کیا تھا، اپنے لیے بھارت پسند نہیں، سمجھ ذہنی طور سے کہیں نہ کہیں بیمار ہے ہم سب، کسی نہ کسی حد تک کچھ مسائل کے اندر تو سخت بیمار ہے، وراثت کا مسئلہ ہوگا پورے بیمار ہے۔ ٹھیک ہے وہ، لیکن ہمارے ابا نے بھی تمہارے بہنوں کا نہیں دیا، ہم کیسے اپنی بہنوں کا؟ ارے ابا گئے نا، چھوڑ دو نا، آپ اپنا طے کرو، تم کو طے کرنا، وراثت تو بعد والوں کو طے کرنا پڑتی ہے، مرنے والا تھوڑی طے کر کے جاتا ہے، وراثت بچی بھی چیز کو بولتے ہیں، وارث آپ ہے، وارثوں کو صحیح فیصلہ کرنا۔ تو اسی میں ایک مسئلہ ہے، ایک سے زیادہ شادیوں کا ازواج متعدد، بہت سنگین مسئلہ بنا لیا ہے، ڈو اور ڈائی مسئلہ ہے نا، میرے ساتھ رہو یا مرو، ٹھیک ہے، یا تو پھر میں یہ کرتی یا تو میں وہ کرتا، یا اسی طرح سے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب سیکنڈ میرج کے لیے آدمی جاتا ہے تو پہلی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، یا تو پھر اس کو الگ کر کے دوسری شادی کرتا ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بہت سارے شرعی مسائل کا حل ہے جو آج ہمارے سامنے درپیش ہے۔ بیٹی ہونے کے ناطے کتنے سارے مسائل بچوں کے سامنے آتے ہیں جہاں صحیح لڑکا ان کو نہیں ملتا، جو لڑکے دیندار ان کے نکاح ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح لڑکے کی ناموجودگی میں انسان کو ڈر ہے، انسان کو برائی میں نہ ملوث ہو جائے، وہ امید کرتا ہے کہ اگر اچھے لوگ اس سے زیادہ نکاح کریں تو میری بیٹی کے گھر بھی بس جائیں گے، اس کا مسئلہ شرعی مسئلہ ہے۔ آج حالات اسی طرح سے، لیکن ہم بولیں گے نہیں، ہم سر دیوار پہ ماریں گے، سر توڑیں گے۔ ایک صاحب کا اتنا زبردست شرعی مسئلہ کہ دوسرے نکاح کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں، اتنا شرعی مسئلہ، اتنا جینوین کیس کہ سیکنڈ میرج کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، صرف اولاد نہیں ہونا مسئلہ نہیں ہے ان کا، اتنا جینوین کیس کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ دوسرا نکاح کے علاوہ علاج نہیں، بیوی بولتی غیر شرعی طور سے تعلقات قائم کرو لیکن شادی مت کرو، شادی کرے تو کس دعوت؟ تعلقات کس سے قائم کرنا میں خود بتاتا، لیکن شادی نہیں کرنا، مطلب عورت کو میں منع بھی دوں گی، لا بھی دوں گی، تمہارے ساتھ رہیں گی بھی، شادی نہیں ہوں گی لیکن آفیشل، باقی سب کرو۔ سبحان اللہ، اس حد تک ذہنی ہم بیمار ہو چکے ہیں، پورے امت مسلمہ ذہنی طور کی بن چکی ہے، اس حد تک ذہنی بیمار۔ کیا کہہ رہی ہے وہ کہ تم اپنی چوائس کی لا کے کوئی ایک کو رکھ لو یا روز کہیں جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ درست ہے، شادی مت کرنا، باقی سب چل رہا ہے، اس حد تک معاملہ۔ دیکھو آپ اندازہ لگاؤ، زنا کو حلال نہیں وہ کہہ رہی کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حلال چیز شادی مت کرو۔ یہ ویسٹرن کلچر، ویسٹرن ٹینڈنسی، یہ انڈین کلچر نہیں ہے، ہندوستان میں سیکنڈ میرج سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ جو قوم ہمارے طرف غیر مسلم بچتے ہیں ان میں حیا اور شرم کا تقاضا بہت ہے۔ یہ چیز کو کلچر کہاں جا رہا ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں، الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے پاس بھی ایک سے زیادہ مرد یہ تصور نہیں ہے، بہت ان کے پاس لیکن یہ تصور دیکھیے ایک مسلمان خاتون دے رہی ہے، یہ ویسٹرن کلچر ہے، یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ بھائی تم تعلقات قائم کرو، میں ان کو مسئلہ نہیں، شادی نہیں دینی، سمجھ رہے آپ بات؟ لیگلی مت رکھو، انلیگلی کیا کرنا کرو، مسٹریسز رکھو، کانکوبائنز رکھو، رکھیلے رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وائف مت رکھو، سمجھ رہے نا؟ ویسٹرن کلچر یہ ہے، 10 عورتوں کے ساتھ آپ رہو، کوئی مسئلہ نہیں، شادی ایک سے زیادہ نہیں کرنا۔ اور دیکھو بولے عرب شادیاں کرتے ہیں، بہت سے لوگ امریکہ نے کہ ہنسیں گے، انہوں نے 8 اکیلے رکھی ہوئی، اس پہ ان کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن 4 شادی ان کو ہنسی آتی ہے، سمجھ رہا؟ اور ہمارا بھی ذہن صاف نہیں وہ ٹھیک ہے نا، ٹھیک نہیں رہتا نا، صاحب شادی کرتا ہوا ہے، آخرت میں انصاف نہیں کرے گا تو آدھا فالج جائے گا، تو آدھا فالج ہے، اور زنا کرے گا تو زندگی بھر میں جہنم میں جائے گا، اس کا کچھ نہیں۔ کیسی عجیب ہے، دیکھیے مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس ذہنی سطح پر چل رہے ہیں دین کے معاملے میں، زنا کو ہم اجازت دے دیں گے، اس کو نہیں دیں گے،
تو یہ چیز ایک سمجھنے کی، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ عورتوں کو لگ رہا ہے مرد کو تو یہی چاہیے تھا، اور فیض بھی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو عورت کو کھڑا کرنا پڑے گا ان کے خلاف بولنے کے لیے، یا کوئی دوسرے مولوی کو لانا پڑے گا جو اس کا جواب دے۔ یہ سب چیزیں بے بنیاد ہے، یاد رکھیں اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ ایک شرعی حل ہے جو اللہ رب العزت انسانیت کو دیا ہے تاکہ وہ بدکاری اور برائی سے بچ کر ایک شریفانہ باعزت باحیا سماج اور معاشرے زندگی گزار سکیں۔ اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے تاکہ عورتوں کی فطری تعداد پیدائش کی زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ مردوں کے مقابلے زندگیاں پاتی ہیں، ان کا امیونٹی سسٹم مردوں کے مقابلے اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ زندہ بھی رکھتی ہے کہ جنگوں میں مرد مارے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مرد مارے جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، تو ان کو رکھا تاکہ ان عورتوں کے مسائل کا یہ حل ہے۔ وہ عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کنواری ہو سکتی ہے، بیوہ مطلقہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے اس بات کو سنجیدگی سے اور اطمینان کے ساتھ اس کو سوچیں اور اس مسئلے کو جو سمجھے، ورنہ اس کے نتائج جو ہو رہے ہیں، دیکھیے ایک سماجی لیول پر یہ بات نہیں سمجھ ہوتی، ایک دو گھر کا یہ مسئلہ نہیں سمجھتے، لیکن جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، اور سارے سماجی لیول پر جاؤ مثال سے دیکھیں، آپ خود کہیں گے یار رحم آتا ہے کبھی کبھی، کچھ نہ کچھ تو اللہ کرے یار لوگوں کا کہ عورتیں کیسی زندگی گزاریں گی۔ بیواؤں کے لیے وظیفہ تو باندھتے ہو تم، لیکن بیواؤں کے لیے دوسری شادی کا نظم کیوں نہیں کرتے ہو؟ وظیفے سے کچھ نہیں ہونے والا، وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ایک مسئلہ ہوا تھا اورنگ آباد میں، لوگوں کو عورتوں کو پکڑا جا رہا تھا، لڑکیوں کو پکڑا جا رہا تھا، کیس ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا۔ میں شروع سے کہتا رہا اس کی جڑ پر جاؤ، اس کی جڑ پر جاؤ، عورتوں کو لڑکیوں کو بدنام کر کے کالج چھڑانا سولوشن نہیں ہے، تعلیم چھڑانا سولوشن نہیں ہے، اس کے جڑ پر جاؤ۔ نہیں، جڑ پہ نہیں جانا ہے، ہم کو سطحی باتیں کرنا ہے۔ ایک عورت کو پکڑا گیا، ایک علاقے سے پکڑا گیا جو پکنک اسپاٹ، وہاں وہ اپنا منہ کالا کر کے زنا کر رہی تھی غیر مسلم کے ساتھ مسلم عورت، اور کتنے روپے کے لیے زنا کیا اس نے معلوم آپ کو؟ 20 روپے کے، 20 روپیز، حال کا واقعہ۔ اس کو پکڑا گیا، وہ آدمی کو مارا گیا۔ میرے پاس بات ہے، میں نے کہا میں اس بات کو ایسا نہیں دیکھتا ہوں جیسا آپ دیکھتے ہیں، میں یہ سوچتا نہیں اس نے منہ کالا کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیوں ایک عورت پکنک اسپاٹ پر آ گئی، تم کو شرم آیا ہے کہ نہیں؟ کتنی بھی اگر غریبی عورت ہو، غیر مسلم بھی، اور غیر مسلم کیا کوئی یوروپین گندی سے گندی عورت بھی ہو تو پکنک اسپاٹ پہ کوئی نہیں کرتا، یہ دور تو نہیں ہے نا؟ کیوں کرتا تھا؟ میرے لیے مسئلہ اس کا وہ عمل ہے کیوں نکلی۔ یہ غیرت اس عورت پہ نہیں، یہ غیرت جو ہے پوری امت کی نہیں، یہ مردوں کی ہماری غیرت کو چیلنج ہے کہ ہوا کیا تھا کہ ہماری بہن کیوں نکلی گھر سے باہر۔ جب بات کی گئی پکڑ کر، مسئلہ سامنے آیا، شوہر کا انتقال ہو کے 2 سال ہو چکے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 دن سے ابھی کھانا نہیں کر پا، بچوں کی بھوک کے لیے اس نے زنا کی، 20 روپے کی۔ اس نے ہم سب کی امت کے مردوں کے چہرے پہ چاٹا نہیں مارا، تم نے خالی اس کو پکڑا، تم تو ایک واردات دیکھ رہے ہو، وجہ کیوں نہیں دیکھتے ہو واردات کیوں؟ نہیں ہم اب تک 80 روپے دیں گے، یہ حل نہیں ہے، یہ ابھی بھی حل نہیں، سولوشن یہ بھی نہیں ہے۔ ہم تمہیں سلائی مشین ڈال کے دیں گے، سلائی مشین اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل ایک شوہر، اس کا حل ایک شوہر۔ اب کون ہے یار، کنواریوں کے مسئلے لگے ہوئے ہیں، 30 40 سال عمر ہو رہی، کون کرے گا؟ اس کا حل دوسری شادی۔ یہ سمجھ نہیں، ایک خاتون کا واقعہ سمجھ، اس کے شوہر نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میں ایک عورت جو بیوہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے اتنا ہنگامہ مچایا، اتنا بعد میں خود ہی نے یہ کہانی بیان کی، اتنا ہنگامہ مچائی کہ گھر چلے گئی، اس کے شوہر کیس کزن بولی، ماں باپ کیس بچ گئی، یہ ہو گیا ہو گیا۔ حالانکہ اس شوہر نے کہا اس عورت کو دیکھ تو لے، ایک بار دیکھ تو لے، مل تو لے، اس کے حالات۔ اس کو 2 بچے تھے اور بیوہ تھی، اور اس نے انکار کر دیا، اتنا برا انکار کیا، اس عورت کو دھتکارا، اس کو گالیاں دی، اس کے خلاف یہ کر دیا، اس کے بھائیوں کو اس کے خلاف بہکا دیا، پورا ہی سمجھو اس کا پورا گیم بجا دیا اس کے خلاف۔ یہ آدمی پریشان، بچے چلے گئے، بیوی چلے گئی، اس کو بھی تکلیف دیتی ہے بیوی، گھر والوں نہیں ہو، سیناریو ختم۔ 7 سال اس کے بعد 7 سے 8 سال زندگی جی، اس کو 3 بچے ہو گئے، 2 تھے جب شادی مسئلہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایکسیڈنٹ میں اچانک اس کے شوہر کا انتقال، کس کے؟ یہ شوہر جو دوسری بیوہ کی مدد کرتا، اب یہ بنی بیوہ۔ جب یہ بیوہ نہیں دیکھ رہا، اس نے کہا میرے بھائیوں نے میری کچھ دن مدد کی، لیکن وہ مالدار نہ تھا، میرے باپ انتقال کر چکا تھا تو اب میری اس سے مدد نہیں تھی، میں نے سماج سے اپیل کی، لوگ تھوڑا بہت لا کے دینے لگے، میرے بچے بھوکے رہنے لگے، اب امید تھی کہ میں بھی غلط نہ کروں، اس لیے کہ اب ان کو کھلاؤں گی پلاؤں گی کہاں سے؟ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حدیث میں اس بات کے لیے واضح الفاظ آتے ہیں، آپ سب کی حدیث یاد کیجیے کہ 3 لوگ تھے، غار میں چلے گئے تھے، پتھر لگ گیا تھا، اس میں ایک شخص اس نے کہا کہ اس کی ایک عورت کو بری نظر تھی،
جب کچھ مسئلہ ہوا اس کے پاس، وہ غربت کی حالت میں، اس کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی، اس نے کہا میرے ساتھ منہ کالا کر تو پیسے دوں گا، اور عورت راضی ہو گئی تھی، چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے. کسی کے بچے بھوکے ہو، ماں باپ تڑپ رہے بیماری سے، تو یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا انسان کے پاس. اس بات کو یاد رکھیے. اس نے کہا کہ میں اب کچھ سال تو چل گیا، میں پریشان ہوں. پھر میں نے سوچا کہ سیکنڈ میرج ہی اس کا ایک حل ہے، چونکہ مجھے تو کوئی تھی بچوں کی ماں کو کون لے گا. ایک نیک انسان تک رشتہ میں نے کسی ولی کے ذریعے بھیجا، وہ شادی شدہ تھا. اب جب اسے کا رشتہ بھیجا تو وہ کہتی میں ساری رات نمازیں پڑھتی رہی کہ وہ قبول کر، میری نفسیاتی خواہشات کے لیے نہیں، میرے بچوں کے باپ میں جاتا. ایک عزت کی میں زندگی جی، بھکاری کی زندگی جی. صرف جسمانی خواہشات پوری کرنا ایک مقصد نہیں ہوتا، ایک حد تک ہوتا ہے، اس کا زندگی کا ایم نہیں رہتا ہے. پھر پوری رات میں عبادت کرتی رہی، پوری رات روتی. دوسرے دن کال آیا اس کے گھر سے، اس آدمی کے گھر سے، اور اس کی بیوی نے مجھ سے بات کرے کہا کہ مجھ سے آ کے ایک بار ملو. اس کی بیوی نے، کس کی؟ وہ جو دوسرے آدمی کو رشتہ بھیجا گیا، وہ اس کے پاس بھی اس سے ملی. وہ عورت بڑی اچھی تھی، نیک تھی، اور اس نے کہا کہ وہ عورت میرے جیسی نہیں تھی. ایسا اس نے کیا تھا نا ظلم، وہ اس کے شوہر نے جب کیا تھا، وہ عورت میرے جیسی نہیں تھی، بہت اچھی عورت. اس نے مجھ سے بات کیا، میرے مسئلے کا حل پوچھا، میری شادی کب ختم ہوگا، میرے کتنے بچے، کیا مسئلے تھے پوچھا، اور اس کے بعد کہا کہ ہم میاں بیوی آپ کو بعد میں جواب دیں گے. پھر میں وہاں سے چلی گئی. اس کے بعد میں اللہ سے خوب عبادتیں کرتی رہی کہ اللہ یہ رشتہ ہو جائے، رشتہ ہو جائے، رشتہ ہو جائے. اور اس کے بعد کچھ دن بعد مجھے کال آیا، اور اس خاتون نے کہا کہ تم میری بہن بن سکتی ہو، مطلب میرے شوہر کے نکاح بہن بن جائیں گے نا، آ سکتی ہو. اور میں بہت خوش ہوں. میں نے یہ اللہ سے شکر ادا کیا کہ اللہ یہ عورت میرے جیسی نہیں تھی، کہ اللہ یہ عورت میرے جیسی نہیں تھی. اگر میری جیسی ہوتی تو آج میں ایسی زندگی گزارتی. تو آپ نے منہ کالا کرنا دیکھا، اس کے پیچھے کا سیناریو نہیں دیکھا. اس کے پیچھے نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. سیکنڈ میرج چھوڑ کے تم ملا لوگ الگ بات کرو، تمہارا معاملہ ادھر ہی رہتا ہے، تمہاری نظریں ادھر ہی رہتی، تم وہی چیز سوچتے تھے دن رات. ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کے نقصانات تو دیکھو، رب نے اپنی کتاب میں حل دے دیا، اور تم اس کے بعد پھر نئے سولوشن کی طرف جاؤ گے. تم کبھی سولوشن اٹینڈ نہیں کر پاؤ گے، مر جاؤ گے. اس لیے کہ شریعت کے خلاف جانا لوہے کی دیوار پہ سر مارنا ہے، وہ نہ ٹوٹتی نہ کچھ، سر ٹوٹتا ہے اور پلٹ کے آنا پڑتا ہے. سولوشن ہے، سولوشن موجود ہے، لیکن حل کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. حل یہ ہے میرے بھائی، ایک سماج کریٹ کرنا پڑے گا. ایسے سماج کی ایک ہی مثال میں نے اپنی زندگی میں دیکھی، اور وہ یہ یمنی لوگ. آپ اگر کوئی یمن گیا ہو تو آپ لوگ اس کی یمن کے حالات یہ ہے کہ آج بھی انہوں نے وہ طریقہ صحابہ کا واقعہ رکھا ہے. اتنا کامن ہے کہ ایک ہمارے دوست لیکچرر تھے ایک یونیورسٹی میں یمن، میرے کو اتنا برا لگتا تھا، بولے یہ پورے پروفیسر کے بیچ میں کیوں برا لگتا تھا. ایک کی بھی 4 سے کم بیویاں نہیں تھی، ایک کی بھی 4 سے کم، اور ایک ہی جگہ ایک ہی اپارٹمنٹ میں 4 فلیٹ رہتے ہوتے، مطلب 8 فلیٹ کا اپارٹمنٹ صرف 2 ہی لوگ رہتے، 2 مرد اور 8 عورتیں. 1 2 3 4 نوکری اچھی ہے، شادیاں کریں 4. اتنا کامن سسٹم ہے کہ یہ سعودی عرب میں بھی نہیں ملے گا، اتنا کامن. آج فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، آج فائدے اٹھا رہے ہیں. آپ بڑے شہروں میں چل جائیے جہاں مسلمان آبادیاں زیادہ ہیں، حیدرآباد، لکھنؤ، لیجیے نا بڑے بڑے شہر، یہ مسلم میجورٹی علاقہ. یہاں کی برائیوں کو دیکھ کر آپ زندہ بھی نہیں رہ پائیں گے. سنا دیں گے خصے بیٹھ کر آپ زندہ بھی نہیں رہ پائیں گے. ایک غیور مسلمان مر جائیں گا سن سن کیا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو نہیں رہا ہے، یہ ہم نے کیا کر دیا ہے. سمجھنے کی بات ہے، کیا ہو رہا ہے مسئلہ سمجھ رہا. اور وہ عرب شیخ خارے بولے حیدرآباد کی لڑکیوں کو شادیاں کر کے لے جا رہے، تو تم کو کیوں شرم آ رہی ہے ان سے شادیاں کرنے میں؟ سے زیادہ کیوں معاملہ بڑھ رہا ہے اتنا؟ الزام کی شکل میں بول رہا ہے. اچھی بات ہے کوئی عرب آگے شادی کرے، ہم تو ان کو خوش ہوتے ہیں کہ اگر وہ واقعی میں نکاح کر رہا ہے اور ہماری بہن کو لے کے رکھیں گے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بچی کا مسئلہ حل ہو جائے، اور کیا ہو سکتا ہے. والدین خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں آج کل بچوں کی نکاح نہیں ہونے کی وجہ سے. حالت یہ ہم کو تو خوشی ہو رہی ہے، تم طنز مارے انہوں نے، نہیں ہم کیا ہوا کرو نا، بڑھو نا، پھر آگے کچھ کرو نا، اس کے حل نکال، سولوشن نکالو. لڑکیاں تعداد میں زیادہ ہے ماشاءاللہ، مسلمان مارتے نہیں ان کو، لڑکے کم ہے، کیا کرتے؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ 100 لڑکیاں تھے، 100 لڑکی شادی ہو گئی، لڑکی کی تعداد 110 ہے، کیا کرتے؟ 10 لڑکیوں کیا کریں گے؟ نہیں بہن بہن بنا کے رکھیں، بہن بنا کے رکھنے اس کے مسائل تھوڑی حل ہوتے ہیں. نہیں اس کی مدد کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، نہیں اس کو جو ہونا ہو دیں گے، یہ مسئلے کا حل نہیں. ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بولتا تم شادی مت کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی زندگی گزر سکتی ہے. نیک لوگوں کو کہتا عورتوں کو شادی مت کرو تاکہ دنیا کو بتاؤ تم ایسے رہ سکتی ہو. کسی کو نہیں شادی کا اول حکم دیا، کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ فطری چیز ہے، اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، سمپل. تو یہ حل ہے. بہت سی بار سیکنڈ میرج کا ایشو ہے تو لوگ بہت بھڑک جاتے ہیں. یہ بھڑکنے کا مسئلہ نہیں ہے، بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا مسئلہ ہے.
بہت زیادہ. یہ کوئی بہکانے کی بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ سنجیدگی سے ایک ایسی دنیا جس کے اندر بہائی اتنی عام ہے کہ حیا مشکل ہے، اور اس میں اگر گانا ہو پھر تو کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یو کانٹ امیجن. میں کہنا تصور بھی نہیں کر سکتے. ظاہری آپ بہت اچھا ہے، مسلم اکثریت علاقے بہت اچھے حالات ہے، آپ تھوڑا سا سرفیس لیول سے نیچے اتریں گے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کیا چل رہا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے کیا چل رہا ہے. اس کا ایک مثال دوں گا، ایک مثال بس سینکڑوں میں ایک دیتا ہوں. ایک مسلم اکثر علاقے کا انٹرنیٹ کیفے کی بات کر رہا ہوں. انٹرنیٹ کیفے 1 hour براؤزنگ وتھ ہاٹ واٹر 200 rupees. گرم پانی چاہیے انٹرنیٹ کیفے میں 1 گھنٹے براؤزنگ کے لیے 200 روپے. گرم پانی کیوں لگتا ہے انٹرنیٹ کیفے کے؟ آپ کو غسل کرنا ہے تو گرم پانی چاہیے تو 200 روپے، ٹھنڈا پانی 100 روپے. یہ میں فیکٹ بول رہا ہوں، یہ میں ایسا نہیں کہا کسی نے سنا دیا، یہ حقائق بول رہا ہوں. اس پہ ریڈ پڑی اور پکڑے گئے جہاں مسلم لڑکے اور لڑکیاں آتے تھے، اندر سے 2 لوگ بیٹھتے تھے جبکہ اندر سے وہ کمپارٹمنٹ ایک ہوتا تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ اس کو لائٹ میں جہاں دوسری شادی کی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہے بس ان کی تو بات ہے، دوسری شادی کی رہتی ہے اور شادی کی رہتی ہے. یہ زندگی کی حقیقت ہے. اس کو چھوڑنے کے اگر چھوڑ دیں گے تو زندگی کوئی اور رخ لیتی اور کوئی اور موڑ لے لیتی ہے، کیونکہ فطری چیزیں ہیں. نبی کا بار بار تاکید کرنا، صحابہ کا اس پر اتنا سختی سے عمل کرنا، مسلمان نسلوں کا اس پر عمل پیرا رہنا، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ یہ سولوشنز ہے، یہ حل ہے، یہ مسائل نہیں ہیں. اور آج ہمارے پاس سیکنڈ میرج مسئلہ ہے، حل نہیں ہے. مسئلہ ہے سالے کیا کریں گے، سسر کیا کریں گا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، سماج کیا بولے گا، جماعت کیا بولے گا، بڑے کیا بولیں گے، چھوٹے کیا بولیں گے، اس نے کیا بولے گا، اس نے کیا بولے گا، یہاں منہ دکھانے لائق رہوں گا یا وہاں منہ دکھانے رہوں گا. اور زنا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. زنا شان سے پیسہ پھینک کر آرام سے کر کے بھائی جا کر وہ شہر میں کر کے آتے ہیں. ارے انہوں تو وہاں جاتے ہوئے بلڈنگ ہے، ہائی فائی سوسائٹی میں یہ سب کامن ہے، چلتے رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دوسری شادی کر لیا، گندی نظر کا، گندے ذہن کا، گندا انسان، گندی سوچ، گندل کا پہلے سے فنا تھا. زانی کچھ نہیں ہے، ہو گیا. اور آپ دیکھیے نکاح کو کیسا کرے اور زنا کو ہم سمجھیں. تو بہرحال سیکنڈ میرج ایک حل ہے، ایک سولوشن ہے، نہ کہ پرابلمس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے.